ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أيضا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عالم برزخ اور عالم حشر. انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو بعض مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کا ایک عالم، ایک مرحلہ ہے جس کو ہم عالم ارواح کہیں گے. پھر اس کے بعد انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے روح اور جسم کے ساتھ. یہاں پر ایک زندگی گزارتا ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں. روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے، جو یہاں کی دنیا کی زندگی ہے. پھر روح اور بدن دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر ایک زندگی شروع ہوتی ہے جس کو ہم عالم برزخ کہیں گے. پھر روح اور بدن کا ملاپ دوبارہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے عالم آخرت، جس کا ابتدائی سیشن، جس کا ابتدائی منظر عالم حشر میں تبدیل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے، سزا یا جزا جو کچھ اس کے نامہ اعمال کے مطابق اسے ملنے والی ہے وہ ملتی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ زندگی شروع ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کے خلد سے تعبیر کیا ہے. ہمیشگی کی زندگی، خواہ وہ جنت کی زندگی ہو تو جنت کی زندگی ہمیشگی کی، اسی طرح جہنم کی زندگی ہو تو جہنم کی زندگی ہمیشگی کی. ہم فیہا خالدون خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. تو انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان مراحل سے گزرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، بدبخت سے بدبخت ترین انسان کیوں نہ ہو، خوش قسمت سے خوش قسمت ترین انسان کیوں نہ ہو، ان مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر متنفس کو، ہر سانس لینے والے کو
لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں جو عالم آخرت کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، پھر بھی ہم اٹھا کڑا کیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ بل ہم بلقاء ربهم کافرون. یہ کرنا تو میرے لیے آسان ہے. اصل میں یہ مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ملاقات ہی کے منکر ہیں، میری ملاقات ہی نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اٹھانا نصیب نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، کہ مجھ پر میری ذمہ داری ہے کہ جس طرح میں نے زندگی دی ہے اسی طرح میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا. تو یاد رکھ لیجیے، ایک انسان اس دنیاوی زندگی میں جب آتا ہے، زندگی جب گزارتا ہے، سانس جب اس دنیا کے اندر لیتا ہے، یاد رکھ لیجیے لا محالہ اس کو موت سے سابقہ پڑنا ہے. یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. معصوم بچے کو موت آئے تو بھی اس حقیقت سے گزرنا ہے، اگر عمر کے آدمی کو موت آئے تو بھی اس حقیقت سے گزرنا ہے، پوری زندگی گزار کے عمر موت آئے تو بھی اس حقیقت سے گزرنا ہے. اس کے بغیر کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے کہ یہاں جب آ جاتا ہے، اس دنیا میں آنکھیں کھول دیتا ہے، یہاں ایک سانس لے لیتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ دو مراحل کے بغیر اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا نہیں ہے. ایک ہے یہاں کی موت، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اہل حشر میں، میدان حشر میں. ایک موت، اس کی حقیقت، اس کی سنگینی، اس کی دردناکی یاد رکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں جو کچھ جانتا ہوں، اگر میں جو کچھ جانتا ہوں، جو کچھ بیتنے والا ہے انسانوں پر، آگے احوال جو کچھ پیش آنے والے ہیں، یہ جو میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جاننے لگو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تم بہت زیادہ رو گے، بہت کم ہنسو گے، بہت کم ہنسو گے دنیا کے اندر، بہت زیادہ رو گے. یہ تلخ حقیقت جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اکثروا ذکر حاضر لذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس دنیا کے عیش و آرام، اس دنیا کی زندگی جو اللہ کو بھولے ہوئے انسان گزارتا ہے، اس کی یاد کے لیے کیا چاہیے؟ موت. موت کو یاد رکھا کرو ہمیشہ، تو یاد رکھو تمہاری زندگی میں تقوی بڑھے گا، تمہارے زندگی میں اللہ کا ڈر بڑھے گا. اور یہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط ترین قلعوں میں شامل کیوں نہ ہو جاؤ، مضبوط ترین قلعوں میں بند دروازوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ کیفیت جب ایک انسان پہ وارد ہوتی ہے، وہاں سے وہ برزخ کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. ایک انسان کو موت کی کیفیت، اس کی دردناکی، اس کی خطرناکی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیسے گفتگو کرتا ہے اپنے کلام مجید میں. میں جو 3 نظارے آپ کو دکھلا دیتا ہوں. سورہ علق میں فرمایا گیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. یہ سورہ قیامہ ہے. اسی طرح سورہ واقعہ میں فرمایا گیا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين.
اسی طرح سورہ سجدہ میں فرمایا گیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. سورہ مؤمنون میں فرمایا گیا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. سورہ انعام میں فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو اس وقت تم دیکھو گے جب وفات کا وقت آئے گا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اسی طرح فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اسی طرح سورہ نحل میں اس کا ذکر آیا ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کرتا ہے موت کا. یہ موت جس کی حقیقت کو ہم بھولے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی، من پسند زندگی، آسائش آسائش، پیسہ پیسہ، بنگلہ بنگلہ، کار ہو تو اور کاریں، آسائشیں ہو تو اور آسائشیں میسر ہو تو اور زیادہ راحتیں میسر کرنے کی فکر، 10,000 روپے ہیں تو 20,000 بنانے کی فکر، جو انسان کی کل تقویٰ میں لگے ہوئے ہیں. کل انسان اسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا بن جائے. آج یاد رکھ لیجئے حقیقت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں تو اس حقیقت کو ادراک کر لیجئے. جتنا بھی جمع لے سکتے ہیں، جتنا بھی کما لے سکتے ہیں، جتنا بھی آپ اپنا بینک بیلنس بڑھا لے سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہے جہاں پر آپ کو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اور وہ پنجہ جب آئے گا، جب پکڑ ہوگی وہ موت کی، کیسی پکڑ ہوگی؟ کل کائنات کے لوگ سامنے موجود ہو جائے، ڈاکٹر کے ڈاکٹر بڑے بڑے جماعتوں کی شکل میں کھڑے ہو جائے، وسائل آپ کے لیے لمبے قطار باندھ کے کھڑے ہو جائے، لیکن کوئی آپ کو چھٹکارا دینے والا نہیں ہوگا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. یاد رکھو لوگو، کلا بل تحبون العاجلہ، تم لوگ محبت کرتے ہو جلدی مل جانے والی چیز کو. کیا مطلب ہے عاجلہ؟ کیا ہے عاجلہ؟ دنیا ہے عاجلہ، جو فوری طور پر تمہیں نظر آ جاتی ہے، فوری طور پر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، فوری طور پر تمہارا چمک دمک تمہارے لیے کیا ہے کشش بن جاتا ہے. بل تحبون العاجلہ، تم لوگ جلدی لینے والی چیز کے پیچھے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، چھوڑ دیتے ہو اس کو جو آخرت ہے، جو پیچھے آنے والی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس وقت جب یہ قائم ہوگا، یہ آخرت کو بھولے ہوئے بندے اور آخرت کو یاد رکھنے والے بندوں کا احوال کیسے ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس وقت بالکل تر و تازہ، بالکل سورج کی طرح روشن، خوشبخت چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کیا منظر ہوگا وہ منظر؟ کیا ٹھنڈک پہنچانے والا منظر ہوگا؟ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلت سے سیاہ ہو جائیں گے، جو غم سے سیاہ ہو جائیں گے، جن پہ کیا پھٹکار پڑ رہی ہوگی. وجوہ یومئذ